اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سنتوش آنند 1939 میں سکندر آباد میں پیدا ہوئے۔ یہ بلند شہر کا چھوٹا سا قصبہ تھا۔ فضا میں اردو تہذیب اور جذبات تینوں رچے بسے تھے، چنانچہ وہاں کا ہر پہلا شخص شاعر اور دوسرا سخن شناس ہوتا تھا۔ سنتوش جی ان ہواؤں میں پل کر جوان ہوئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لائبریری سائنس کی ڈگری حاصل کی اور حالات کے کندھوں پر بیٹھ کر فلم انڈسٹری کے دروازے پر آ گرے۔ 1970 کی دہائی بھارت میں فلم انڈسٹری کے عروج کا زمانہ تھا اور سنتوش آنند نے فلم پورب اور پچھم کے گانے لکھے اور پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ان کا فلمی کیریئر زیادہ لمبا نہیں تھا۔ انہوں نے صرف 26 فلموں میں 109 گانے لکھے اور فلم انڈسٹری نے انہیں چپ چاپ سائڈ پر رکھ دیا۔ یہ ابھی تک حیات ہیں۔ عمر 81 سال ہے، ٹانگوں سے معذور ہیں، ہاتھوں میں ریشہ اور زبان میں لکنت آ چکی ہے اور انہیں بولنے اور لکھنے دونوں میں دقت ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے دونوں گانوں کی وجہ سے آج بھی سننے والوں کے حافظے میں زندہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ دونوں گانے جب تک زندہ ہیں، سنتوش آنند اس وقت تک گمنامی کی قبر میں دفن نہیں ہوں گے۔ پہلا گانا شور فلم کے لیے لکھا تھا اور اس کے بول تھے: ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے۔ اور دوسرا گانا کرانتی فلم کا ٹائٹل سانگ ہے: زندگی کی نہ ٹوٹے لڑی، پیار کر لے گھڑی دو گھڑی۔ یہ دونوں گیت امر ہیں اور یہ سنتوش آنند کو بھی امر بنا چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، میں سنتوش آنند کے پہلے گانے ایک پیار کا نغمہ ہے کو اپنا استاد سمجھتا ہوں۔ میرا دوسرا استاد سائر لدھیانی کا گانا ہے: میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے۔ یہ دونوں گانے صرف گانے نہیں ہیں، یہ زندگی کی فقہ اور وقت کا آئین ہے۔ یہ دونوں گانے یقیناً ان دونوں شاعروں پر کسی خاص وقت میں کسی خاص کیفیت میں الہام کی طرح اترے ہوں گے، ورنہ زندگی کی اتنی حساس حقیقتیں اتنی آسانی سے بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے یہ دونوں گانے ہزاروں مرتبہ سنے ہیں اور آپ یقین کریں کہ یہ ہر بار نئی کیفیت، نئی ترنگ کے ساتھ کانوں میں اترتے ہیں اور زندگی اور حالات کی نزاکتوں کے الجھے دھاگے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ میں جب بھی یہ دونوں گانے سنتا ہوں تو میں خود کو کسی نشئی سا محسوس کرنے لگتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ شاید نشے کے بعد نشیوں میں بھی ایسی ہی کیفیت پیدا ہوتی ہوگی، ورنہ کسی شخص کے لیے اپنا گھر بار، رتبہ اور مذہب فراموش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ان دونوں گانوں کے لفظوں میں کیا کرشمہ، کیا چمتکار ہے، میں آج تک نہیں سمجھ سکا، لیکن آپ یقین کریں، میں نے زندگی کے بڑے سے بڑے بحران، مسائل کے بڑے سے بڑے جوہر میں بھی کھڑے ہو کر جب یہ دو گیت سنے تو 2 منٹ میں، جی ہاں، صرف 2 منٹ میں میری کیفیت بدل گئی۔ میں ان دونوں گانوں کو 2 الگ الگ ٹائٹل بھی دیتا ہوں۔ میں ایک پیار کا نغمہ ہے کو زندگی کی حقیقت اور میں پل دو پل کا شاعر ہوں کو انسان کی حقیقت سمجھتا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جب بھی زندگی کے کسی مسئلے کا شکار ہوں، آپ ایک پیار کا نغمہ ہے سن لیں، اور آپ جب بھی خود کو ترم خان سمجھنے لگے یا آپ کے منہ سے بار بار یہ نکل رہا ہو تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، یا یہ میں کہہ رہا ہوں، یا آپ بار بار میں سمجھتا ہوں کہہ رہے ہوں، تو آپ پل دو پل کا شاعر پلے کریں اور خود کو اس ساؤنڈ ٹریک میں رکھ دیں۔ آپ یقین کریں، آپ گانا ختم ہونے سے پہلے بندے کے پتر بن جائیں گے۔ ناظرین گرامی، دنیا میں ہر چیز کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن موسیقی، پینٹنگ اور الہام کو بتایا اور سمجھایا نہیں جا سکتا۔ دنیا آج تک ایسے لفظ ایجاد نہیں کر سکی جن کے ذریعے الہامی کیفیات، پینٹنگ میں چھپے جذبات اور موسیقی کو بتایا اور سمجھایا جا سکے۔ میں بھی یہ 2 نغمے آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا۔ یہ آنکھوں سے دیکھنے والے رنگ، کانوں سے سننے والی آواز اور لمس سے چکھنے والے ذائقے ہیں۔ یہ قلم اور آواز سے دوسروں میں ٹرانسفر نہیں کیے جا سکتے، تاہم میں اس کے باوجود کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھا یا بتا سکوں۔ دوستو، ہم سب سے پہلے استاد سنتوش آنند کے شاہکار کی طرف آتے ہیں۔ زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے زندگی کی کتنی مختصر اور جامع تعریف ہے۔ آپ اور میں جن جن حالات سے گزرتے ہیں، ہم اتار چڑھاؤ کے جس کھیل کا حصہ ہیں وہ زندگی ہے، اور جس دن ہماری کہانی رک جائے گی اس دن زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ شعر دیکھیں: کچھ پا کر کھونا ہے، کچھ کھو کر پانا ہے، جیون کا مطلب تو آنا اور جانا ہے، اور 2 پل کے جیون سے ایک عمر چرانی ہے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا ہم زندگی بھر پا کر کھوتے اور کھو کر پاتے نہیں رہتے؟ اور کیا آنا اور جانا یہ زندگی کا مطلب نہیں؟ اور کیا ہم کائنات کے نینو سیکنڈز میں زندہ نہیں ہیں؟
अरबों खरबों साल की इस कायनात में हमारे 60-70 सालों की क्या हैसियत है, और क्या हम 2 पल के जीवन में एक उम्र नहीं गुजारते, और क्या ये हमारा कमाल नहीं? आप ये शेर भी देखिए, तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती हैं, रह जाती निशानी है। उस्ताद संतोष ने किस खूबसूरती से जिंदगी की तीनों सच्चाइयां बयान कर दी। दुनिया के बड़े से बड़े तूफान भी बहरहाल चले जाते हैं, दुनिया के गहरे से गहरे बादल भी बिल आखिर ढल जाते हैं, और हम दुनिया के लिए कितने ही नागुजीर, कितने ही अहम क्यों ना हो जाएं, आखिर में हम परछाई बनकर रह जाते हैं। हमारी सिर्फ निशानी बचती है, और यह भी किसी किसी को नसीब होती है। इस गीत के 2 बंद गाने में शामिल नहीं है, ये दोनों बंद ख्यालात और हकायक की महराज है। उस्ताद संतोष ने कहा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, घर फूंक दिया हमने अब राख उठानी है। इससे अगला बंद इससे भी कोई ऊंची चीज है। उस्ताद का कहना है, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है, और तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। प्यारे दोस्तों, अब आप दूसरे उस्ताद की तरफ भी आइए। आप अगर ताकतवर हैं, आप अगर कोई तुरम खान, कोई तोप अली खान या फिर शेख हीरा लाल हैं, तो मेरी आपसे दरखास्त है, आप दिन में कम से कम एक बार साहिर लुधियानवी का मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है